حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا، نمرود سن لے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا۔ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ نمرود لعین ہکا بکا رہ جاتا، کچھ کہہ نہ سکتا ہے۔ اب نمرود لعین جان گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں سے میری ہلاکت ہوگی، وہی یہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں سے میری حکومت کو زوال پہنچے گا۔ نمرود لعین ہکا بکا اپنے چاہنے والوں سے کہا وسیع و عریض میدان تلاش کیا جائے۔ وسیع و عریض میدان کو تلاش کرتا ہے، کرنے کے بعد اس آگ میں لکڑی کو ڈالتا ہے، لکڑی جلواتا ہے، وہ آگ اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ نکلتا ہے تو پرندہ بھی جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی بھیانک آگ جل جاتی ہے، پرندے نکلتے تو جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ڈالنے کا پروپیگنڈا بنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود لعین نے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام قریب گئے، جانے کے بعد نمرود نے کہا، اے ابراہیم سنو، آج کے بعد تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہہ پاؤ گے۔ جو سامنے تم آگ جلتی ہوئی دیکھ رہے ہو، اسی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، تمہارے جسم کو اسی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا خوف و خطر جواب دیا، اے نمرود لعین سن لے، مجھے اس آگ سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ چنانچہ وہ آگ بھیانک جب روشن ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ ایک منجنیق کو تیار کیا گیا، اسی منجنیق میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب بٹھانے کے بعد حضرت جبریل امین نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت جبریل امین آنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کا حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ضرورت تو ہے لیکن جس سے ہے وہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، جس سے مجھے حاجت ہے وہ میرا رب جان رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ اب ہواؤں کو چلانے والا فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، ابراہیم اجازت دو، ہم اتنی بھیانک ہوا چلائیں گے اب یہ آگ اڑ جائے گی۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، ابراہیم تم ہمیں اجازت دو، ہم اتنی تیز بارش کریں گے ابھی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدد کو نہیں مانگا، فرشتے چلے گئے۔ قرآن گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے، پروردگار تیری وحدانیت کا اعلان کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا واحد بندہ جو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب گئے، رب نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ آگ فوراً ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل نہیں رہے ہیں بلکہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ نمرود لعین کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا، وہ چھت کے اوپر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے ہیں، آگ میں جل نہیں رہے ہیں بلکہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ نمرود کی لڑکی جب یہ منظر دیکھتی ہے تو وہیں سے کہتی، ابراہیم میں بھی آگ میں کود جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سن، تو اگر آگ میں آئے گی تو آگ تیرے جسم کو جلا دے گی۔ لڑکی نے کہا، ابراہیم آپ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے، آگ آپ کو نہیں جلا رہی ہے، ہمیں کیوں جلائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکی سن، اگر تو آگ میں کودنا چاہتی تو پہلے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لڑکی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پڑھنے کے بعد آگ میں چھلانگ لگاتی ہے۔ لڑکی بھی جب آگ میں گئی، آگ کے انگاروں سے وہ بھی کھیل رہی ہے لیکن آگ نے اس کے جسم کو بھی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس آگ میں 1-2 دن نہیں رہتے ہیں، 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد اس آگ سے نکلتے ہیں، آپ ملک شام جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر شریف ہو گئی، آپ کی کوئی اولاد نہیں،
رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک نیک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اے ابراہیم تم بیٹے کا سوال کر رہے ہو، جاؤ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک نیک بردبار لڑکے کی۔ 40 سے 80 سال کی عمر شریف ہو گئی، کوئی اولاد نہیں، حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت سارہ نے دیکھا تو رشک پیدا ہو گیا، کاش اللہ مجھے بھی کوئی اولاد عطا کر دیتا، دل میں رشک پیدا ہوا۔ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ابراہیم آپ اپنے بیوی اور اپنے بچے کو کہیں جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری بیوی سارہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، اپنی بیوی اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار ہے مالک و مولا، سارہ کیا کہہ رہی ہے میں اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤں، اپنی بیوی کو بھی جنگل میں چھوڑ کے آؤں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم جو تمہاری بیوی جو تمہاری شریک حیات سارہ کہہ رہی ہیں وہی تم کرو۔ حکم خدا بندی ملا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت ہاجرہ سے کہتے چلو کہیں چلنا ہے، تھوڑا سا پانی تھوڑی سی کھجوریں حضرت ہاجرہ نے رکھ لی، رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کے چل دیتے ہیں۔ چلتے 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 جنگل کے قریب جاتے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اپنے بچے کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، وہ لکودک صحرا جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، ایک ایسا جنگل ہے جہاں کوئی جاتا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد جب چلنے لگتے ہیں حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی ہیں، پوچھتی ابراہیم آپ مجھے جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیجئے لیکن اپنے لخت جگر کو تو لے کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم پھر خاموش ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں اللہ نے مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت سارہ نے اس وقت کہا تھا اے میرے شوہر بے شک آپ یہاں سے چلے جائیے، جس رب نے مجھے یہاں ٹھہرانے کا حکم دیا ہے وہ رب مجھے ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ قبول کر لے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام سنیے، جب پروردگار عالم مجھے 80 سال کی عمر میں بیٹا اسماعیل مجھے دے سکتا ہے تو مجھے وہ اس لکودک صحرا میں وہ مجھے اس جنگل میں کھانا بھی دے سکتا ہے، پینے کے لیے پانی بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، چل دیے۔ اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے کسی کا ایک بیٹا ہو وہ اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑے گا، اپنی چہیتی بیوی کو جنگل میں چھوڑے گا جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی جاتا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک جنگل میں بسا دیا ہے، مولا تو انہیں نمازی رکھنا اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما دینا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دینا۔ دعا کر کے چل دیے، چلتے چلے جا رہے، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، بیوی ہے بچہ ہے، خدا کا حکم ہے، چھوڑ دیا، چل رہے ہیں۔ پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچتے ہیں، بیوی بچہ جب نظر نہیں آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو بخش دے مجھے میرے ماں باپ کو تمام مومنین کو جس دن تیرا حساب قائم ہو۔ دعا کی، چل دیے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں، وہاں کچھ ہے بھی نہیں،
पानी का इंतज़ाम इंसराम भी नहीं, माँ की छातियों में दूध था वो भी खुश्क हो गया। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास की शिद्दत में एड़ियाँ रगड़ने लगे हैं, माँ की ममता तड़प जाती, अब क्या किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहलिया मोहतरमा हज़रत हाजरा पहाड़ी पे चढ़ती हैं, जिस पहाड़ी का नाम सफ़ा है, वो पहाड़ियाँ जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हज़रत हाजरा सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, चारों तरफ देखती हैं, तरफ वो जवानी में नजर डालती हैं, कहीं पानी नजर नहीं आता है। मरवा पहाड़ी पे जाती हैं, पानी नजर नहीं आता है। सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आ जाता है, इतना पसंद आ जाता है कि कयामत तक हाजियों पर वाजिब कर दिया है कि वो भी सफा और मरवा के दरमियान 7-7 चक्कर लगाएं। जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि जहाँ पर बेटा इस्माइल है वहाँ पर परिंदे चहचहा रहे हैं, परिंदे मंडरा रहे हैं। दिल में ख्याल आया ऐसा तो नहीं कोई परिंदा मेरे लख्ते जिगर को तकलीफ़ पहुँचा दे, कोई परिंदा मेरे नूर नज़र को कोई अजियत पहुँचा दे। दौड़ती हुई पहुँचती हैं, क्या देखती हैं, जहाँ पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ियाँ हैं वहाँ से पानी का चश्मा निकल पड़ा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वहाँ से पानी का चश्मा निकल पड़ा। खुद पानी पिया, अपने लख्ते जिगर को पानी पिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पानी के इर्द गिर्द में ढेर बनाती हैं, कहती हैं अलमाओ ज़मज़म, अलमाओ ज़मज़म, ऐ पानी ठहर ठहर है, पानी ठहर ठहर। किताबों में लिखा अगर हज़रत हाजरा अलमाओ ज़मज़म ना कहती ये पानी पूरी दुनिया में पहुँच जाता। तो इस्लामी भाइयों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिनसे अल्लाह ने कदम कदम पर आजमाइशें ली, लेकिन वो हर आजमाइश में कामयाब हुए। जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं अल्लाह ताला उनसे इम्तहान लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर इम्तहान में कामयाब व कामरान भी हो जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत व शान पर कुर्बान जाइए। उन्हें आग में डाला गया, सब्र व रज़ा का दामन नहीं छोड़ा। इस्लामी भाइयों, एक बात बताओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए थे, हज़रत जिब्रील आए थे, कहा था हल लका हाजतुन या इब्राहीम खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के खलील कोई ज़रूरत हो तो बताओ। आपने फरमाया था ज़रूरत तो है, मगर जिससे है वो मेरा रब देख रहा है, जिससे है वो मेरा परवरदिगार जान रहा है। मदद नहीं मांगी थी, क्यों? इसलिए पहली बात तो ये है कि ये मकाम खुल्लत था, मकाम सब्र व रज़ा था। दूसरी बात ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी जलवागर है, इस नूर मोहम्मदी के होते हुए आग मुझे जला दे, ये आग के अंदर हिम्मत नहीं है। इसीलिए आपने मदद को नहीं मांगा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, सब्र व रज़ा का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल व ज़र सब कुर्बान कर दिया, अल्लाह का नाम सुनने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अपनी बीबी और बच्चे को जंगल में छोड़ दिया,